اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، محترم والدین اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہماری جو سبق نمبر ہے وہ 1397 ہے بیٹا، جس میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 سے 73 کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور مختصر تشریح، اور ان آیات کے ساتھ آج ہماری سورہ احزاب مکمل بھی ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں 1396 میں ہم نے زبان کی حفاظت سے کئی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں کے حوالے سے آیات کا ذکر کیا تھا، اور آج انسانوں پر ایک امانت کی ذمہ داری کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا۔ تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی 2 سے 73 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مختصر تشریح، یہ آیات بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کا بوجھ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر ڈالا۔ وہ سب اس امانت کے بوجھ سے خوف زدہ ہو گئے اور یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے لگے۔ البتہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ناانصاف اور نادان تھا۔ ایک فارسی میں شعر ہے، اس کے بعد یہ امانت کیا ہے اس حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ غور کیا جائے کہ وہ کیا شے ہے جو انسان میں ہے اور باقی مخلوقات میں نہیں۔ غالباً یہی شے وہ امانت ہے جس کا ان آیات میں ذکر ہے۔ یہ شے ہے اللہ تعالیٰ کی روح جو انسانوں میں پھونکی گئی ہے۔ بقول اقبال، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ اور ایک اور علامہ اقبال کا شعر ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اس روح کے احساس کے بغیر انسان نرا حیوان ہے اور واقعی ناانصاف اور نادان ہے۔ انسان کے وجود میں اس روح کا مسکن دل ہے۔ بقول اقبال، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ وہی کا نزول اللہ تعالیٰ کی اس روح ہی برداشت کر سکتی تھی، وہی کا نزول اللہ تعالیٰ کی یہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی۔ اسی لیے قرآن حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتا تھا۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 193 سے 194 میں بیان ہوا، جس کا ترجمہ ہے، لے کر اترے ہیں اس قرآن کو روح امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا روح الامین وہی لاتے تھے اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصول کرتی تھی۔ نغمہ وہی ہے نغمے کے جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ ان حقائق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بے شک امانت انسانوں کے قلوب کی گہرائیوں میں نازل کی گئی، پھر انہوں نے قرآن سیکھا، پھر سنت سیکھی،
قرآن حکیم کے آنے کے بعد انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، قرآن حکیم کی تعلیمات پر ایمان لانے والے جنہیں اللہ تعالیٰ پر پورا اجر عطا فرمائے گا، جنہیں اللہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں پہلا پوائنٹ، قرآن حکیم کی تعلیمات پر ایمان لانے والے جنہیں اللہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، قرآن حکیم کی تعلیمات کا کھلم کھلا انکار کرنے والے کافر اور مشرک جنہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب دے گا، نمبر 3، ایمان اور کفر کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے یعنی منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امانت یعنی روح ربانی کی حفاظت کرنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے اور کلام ربانی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا 1397 میں سبق کے بعد سورہ احزاب مکمل ہوئی۔ اب آپ سے ہماری کل ملاقات ہوگی۔ کل کا سبق ہوگا 1398 جس میں ہم سورہ سبا شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ سبا اس سورہ مبارکہ میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی زوردار نفی کا مضمون بڑی تاکیدی اسلوب میں بیان ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔